السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام سامعین و ناظرین، دیکھنے والے اور سننے والوں کو خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں کہ آپ ہی کے یوٹیوب چینل ایم صابر القادر ضیائی پر، اور میں آپ کی محبت کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ اس سے قبل ہم آپ 7 چیپٹر پڑھ چکے ہیں اور آج ہم 8واں چیپٹر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کلاس 10th کے اردو کتاب درخشاں دوم کے 8واں چیپٹر یعنی ادب کی پہچان لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے ادب کی پہچان، جس کا رائٹر ہے ڈاکٹر عبد المغنی۔ آئیے اس سے قبل ہم اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کریں، لائک کریں اور اصلاح بھی کریں۔ آپ اپنی ہمت کو نہ ہاریں، آپ کے ایگزام میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، آپ ایکٹیو ہو جائیں، تیاری شروع کر دیں اور مکمل طریقے سے اس چینل سے جڑ جائے۔ یہ چینل 2023 طلباء کے لیے بہت اہم ہونے والا ہے، اور کسی نے کہا ہے کہ ہمت مت کھونا، ابھی بہت دور آگے جانا ہے۔ جنہوں نے کہا تھا کہ یہ تیرے بس کا نہیں، اسے بھی کچھ کر کے دکھانا ہے۔ تو ہمت نہیں کھونا ہے، ہمیں اپنے جذبے کے ساتھ تیاری کرنا ہے، اور ہمیں اسے بھی بتانا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ تیرے بس کا نہیں، انہیں بھی یہ بتانا ہے کہ ہم نے اردو میں کتنے نمبر لائے ہیں۔ آئیے ہم بڑی تیزی کے ساتھ اپنے چیپٹر کے چلتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے آپ کی کتاب درخشاں دوم کے سبق نمبر 8۔ کیا ہے؟ ادب کی پہچان۔ ادب کی پہچان یہ کس صنف سے ہے؟ یہ کون سے صنف ہے؟ یہ کس نوعیت کی ہے؟ ناول ہے، افسانہ ہے، نظم ہے، یہ کیا ہے؟ تو ادب کی پہچان کیا ہے؟ یہ مضمون ہے۔ آپ کے کتاب میں مضمون 6 چیپٹر ہے، 6 سبق ہے، 6 اسباق ہے۔ ادب کی پہچان کیا ہے؟ یہ مضمون ہے۔ اس کا رائٹر کون ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی۔ اس کا رائٹر کون ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی۔ آئیے ہم ان کے مصنف کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد المغنی کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے۔ دیکھیں، ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش 1934 عیسوی کو ضلع اورنگ آباد، بہار میں ہوئی۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش 1934 عیسوی کو ضلع اورنگ آباد، بہار میں ہوئی۔ کہاں ہوئی ہے؟ ضلع اورنگ آباد۔ وہ کہاں ہے؟ بہار میں۔ کس صوبہ میں ہے؟ کس اسٹیٹ میں ہے؟ تو بہار میں ہے، ضلع اورنگ آباد۔ وہیں ان کی پیدائش ہوئی ہے 1934 عیسوی کو۔ کس کا؟ ڈاکٹر عبد المغنی کا۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی ہے؟ گھر پر ہوئی، اور ان کے والد کا نام مولانا عبد الرؤف ہے۔ ان کے والد کا نام مولانا عبد الرؤف تھے۔ مولانا عبد الرؤف ہے۔ کیا ہے؟ مولانا عبد الرؤف ہے۔ اب یاد رکھیے، ان کے والد کا نام کیا ہے؟ مولانا عبد الرؤف۔ مولانا عبد الرؤف۔ اب دیکھیں، اس نوٹ کو آپ یاد رکھیں اور اسکرین شاٹ لے کر کے اسے بہترین سے لکھ بھی لیں اور یاد بھی کر لیں۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے اعلیٰ تعلیم کے لیے مدرسہ شمس الہدیٰ میں داخلہ لیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے مدرسہ شمس الہدیٰ میں داخلہ لیا اور وہاں سے عالم کی سند حاصل کی۔ وہاں مدرسہ میں داخلہ لیے اور عالمیت تک پڑھ کر کے وہاں کی سند حاصل کیے۔ کہاں تک پڑھے؟ عالم کی سند حاصل کیے، یعنی عالمیت تک پڑھ کر کے عالم بنے، اس کے بعد اس کے سرٹیفکیٹ لیے۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے دنیاوی تعلیم کی طرف بھی توجہ دی۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی طرف بھی توجہ دی اور انگریزی میں ایم اے کیا۔ کس میں کیا؟ اور انگریزی میں ایم اے کیا۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے پٹنہ یونیورسٹی میں انگریزی کے لیکچرر کی حیثیت سے ان کا تقرر ہوا۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے
اپنی ملازمت شروع کہاں سے کیے؟ کس کالج سے؟ تو پٹنہ یونیورسٹی سے۔ اسے پٹنہ یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے اور پٹنہ کالج بھی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے پٹنہ کالج یا پٹنہ یونیورسٹی میں انگریزی کے لیکچرر کی حیثیت انگریزی میں لیکچرر کی حیثیت سے ملازمت شروع کیے، یعنی ان کا تقرر ہوا۔ پھر بعد میں ان کا تبادلہ، ان کا ٹرانسفر ہو کر کے کہاں گیا ہے؟ بی این کالج میں۔ کہاں؟ بی این کالج میں ہو گیا۔ پھر اس کا وہاں سے ٹرانسفر ہو کر کے پٹنہ کالج سے ٹرانسفر ہو کر کے بی این کالج میں ہو گیا، اور وہیں سے سبکدوش ہوئے۔ وہیں سے آپ اپنی نوکری سے ریٹائرمنٹ ہوئے۔ کس سے؟ بی این کالج سے۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے مطالعے میں اقبال ان کا خاص موضوع رہا ہے۔ خاص موضوع رہا ہے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کے مطالعے میں اقبال ان کا خاص موضوع رہا ہے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی اہم ترین تالیفات میں، اہم ترین مطلب بہت اہم تصنیفات میں، یعنی کتاب لکھنے میں، ڈاکٹر عبد المغنی کی اہم ترین تصنیفات یا اہم ترین تالیفات میں جادۂ اعتدال، نقطۂ نظر 2، معیار و اقتدار 3، اور تشکیل جدید۔ کیا ہے؟ تشکیل جدید۔ اقبال اور عالمی وغیرہ۔ عبد المغنی نے اہم ترین تالیفات میں سے جادۂ اعتدال، نقطۂ نظر، معیار و اقتدار، تشکیل جدید، اقبال اور عالمی وغیرہ، اور وہ تقریباً 20 کتابوں کی مصنف ہے۔ کتنے ہیں؟ وہ تقریباً 20 کتابوں کے مصنف ہے۔ اگر آپ کے آبجیکٹو میں آ جائے کہ ڈاکٹر عبد المغنی نے تقریباً کتنی کتاب لکھے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تقریباً 20 کتابوں کے مصنف ہے، یعنی 20 کتاب لکھے۔ اب ان کے ہم وفات کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی وفات، ڈاکٹر عبد المغنی کی وفات 5 ستمبر، کیا ہے؟ 5 ستمبر 2006 کو پٹنہ میں ہوئی۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی وفات مطلب انتقال، ڈیٹ کر گئے۔ وفات مطلب انتقال، وصال، یعنی موت ہو گئی ہے، مر گئے ہیں۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی وفات، وصال، انتقال 5 ستمبر 2006 کو پٹنہ میں ہوئی۔ ہم یہ نوٹس جان لیے۔ اگر ہم چاہتے، اگر اس نوٹ سے اگر ہم چاہیں گے کہ تو سوال بھی آسانی کے ساتھ بن جائے گا۔ دیکھتے ہیں آپ کی نصاب میں جو شامل ہے، مختصر ترین سوالات 5 ہیں۔ آپ اس کو ملائیے اور اس کے جواب ڈھونڈیے، خود بخود بن جائے گا۔ آپ تھوڑی سی محنت کریں بس۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نصاب میں شامل مضمون، نصاب میں شامل مضمون، یعنی آپ کی نصاب میں جو مضمون شامل ہے کیا ہے؟ ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ نصاب میں شامل مضمون، ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ دیکھیے، ادب کی پہچان کے رائٹر کون ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی۔ وہی کہہ رہا ہے کہ آپ کے نصاب میں شامل مضمون، ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ اس مضمون کو لکھنے والا کون ہے؟ تو ڈاکٹر عبد المغنی ہے۔ تو یہ ایک جواب ہو گیا۔ دوسرا ہے ڈاکٹر عبد المغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ کب اور کہاں، 2 سوال پوچھا جا رہا ہے۔ کب مطلب سن، اور کہاں کس جگہ۔ تو ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش 1934 عیسوی کو ضلع اورنگ آباد بہار میں ہوئی۔ آپ کا یہ سوال دوسرا نمبر کا جواب ہو گیا، سوال نمبر 2 کا مختصر ترین سوالات ہے۔ تیسرا نمبر ہے ڈاکٹر عبد المغنی کی 2 کتابوں کے نام لکھیے۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے کتنا کتابیں لکھے ہیں؟ 4 ہے، یہاں کو 2 لکھنا ہے۔ جادۂ اعتدال، نقطۂ نظر، معیار و اقتدار، تشکیل، ان چاروں میں سے کوئی 2 کتاب لکھنا ہے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی 2 کتابوں کے نام لکھیے۔ یہ کتاب ہے آپ کے، یہ کتاب ہے 4، تو 2 لکھنے کا ہے۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مدرسے میں کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ میں نے بتا دیا تھا کہ ڈاکٹر عبد المغنی نے اعلیٰ تعلیم کے لیے مدرسہ شمس الہدیٰ میں داخلہ لیا۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مدرسے میں؟ مدرسہ شمس الہدیٰ میں
داخلہ لیا اور وہاں سے عالم کی سند حاصل کی۔ کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ تو عالم تک تعلیم حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالمغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز کس کالج سے کیا؟ اپنی ملازمت یعنی اپنی نوکری کا آغاز، اپنی نوکری کس کالج سے شروع کیا کرنے کے لیے؟ ڈاکٹر عبدالمغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز کس کالج سے کیا؟ یہاں دیکھیے، ڈاکٹر عبدالمغنی نے پٹنہ یونیورسٹی میں انگریزی کے لیکچرر کی حیثیت سے ان کا تقرر ہوا، یعنی یہاں سے وہ ملازمت شروع کیے۔ ڈاکٹر عبدالمغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز پٹنہ یونیورسٹی سے کیا۔ ڈاکٹر عبدالمغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز پٹنہ یونیورسٹی سے کیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ جواب بن گیا ہے اور آپ اس کو نوٹ بھی کر لیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے سوال و جواب کی طرف۔ تو آپ کے جو اس چیپٹر میں مختصر ترین سوالات ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، نصاب میں شامل مضمون ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ جواب، مضمون ادب کی پہچان، مضمون آپ کے نصاب میں جو ہے ادب کی پہچان کی مضمون نگار ڈاکٹر عبدالمغنی ہے۔ سوال نمبر 2، ڈاکٹر عبدالمغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، ڈاکٹر عبدالمغنی کی پیدائش اورنگ آباد میں 1934 عیسوی میں ہوئی۔ ڈاکٹر عبدالمغنی کی پیدائش اورنگ آباد میں 1934 عیسوی میں ہوئی۔ سوال نمبر 3، ڈاکٹر عبدالمغنی کی 2 کتابوں کے نام لکھیے۔ جواب، ڈاکٹر عبدالمغنی کی 2 کتابیں درجہ ذیل ہے، یعنی نیچے ہے۔ جادہ اعتدال اور تشکیل جدید 2 کتاب ہو گئی۔ سوال نمبر 4، ڈاکٹر عبدالمغنی نے کس مدرسے میں کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ کس مدرسے میں اور کہاں تک؟ 2 سوال پوچھا جا رہا ہے، کس مدرسے میں اور کہاں تک؟ تو ڈاکٹر عبدالمغنی نے مدرسہ شمس الہدیٰ میں عالم تک تعلیم حاصل کی۔ کس مدرسے میں؟ شمس الہدیٰ میں، اور کہاں تک؟ تو عالم تک تعلیم حاصل کی۔ سوال نمبر 5، ڈاکٹر عبدالمغنی نے اپنی ملازمت، اپنی نوکری کا آغاز کس کالج سے کیا؟ ڈاکٹر عبدالمغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز کس کالج سے کیا؟ جواب، ڈاکٹر عبدالمغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز پٹنہ یونیورسٹی یا پٹنہ کالج سے کیا، دونوں ایک ہی نام ہے۔ ڈاکٹر عبدالمغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز پٹنہ یونیورسٹی سے کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس چیپٹر کے مختصر سوالات۔ سوال نمبر 1، ڈاکٹر عبدالمغنی کی تنقید نگاری پر 5 جملے لکھیے۔ ڈاکٹر عبدالمغنی کی تنقید نگاری پر 5 جملے لکھیے، یعنی 5 سینٹنس لکھیے، 5 واقعے لکھیے۔ جواب، ڈاکٹر عبدالمغنی کا شمار صوبہ بہار کے، یعنی اسٹیٹ یا راج کہہ لیجیے، صوبہ بہار کے ممتاز تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں شعر و ادب کے تنقیدی اصول کو مقبول بنانے میں ڈاکٹر عبدالمغنی کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تنقید کے میدان میں اقبال ان کا خاص موضوع رہا ہے۔ زندگی اور ادب کے حوالے سے وہ ایک مخصوص تعمیری نقطہ نظر کے حامل تھے۔ یہ ہو گیا ایک سوال، سوال نمبر 1 مختصر سوالات کے۔ دوسرا سوال ہے، ادب کی پہچان پر مختصر روشنی ڈالیے۔ ادب کی پہچان پر مختصر روشنی ڈالیے۔ اس کا جواب دیکھیں۔ جواب، ادب دراصل ایک خاص قسم کی تحریر کا نام ہے۔ ادب دراصل ایک خاص قسم کی تحریر کا نام ہے، یعنی ادب کے خاکے، یعنی ادب کے خام وسائل جو بھی ہو مگر تخلیق کی شکل میں اس کا ایک حصہ مخصوص موضوع بھی ہے اور حیت بھی، بلکہ یوں کہیے کہ ادب کے کچھ خاص موضوعات اور حیتیں ہیں۔
جو کچھ ان کے اصناف میں لکھا جائے وہی ادب ہے۔ ان چیزوں کی پہچان اور ادراک کو یہی ادب کی پہچان کہتے ہیں۔ ان چیزوں کی پہچان اور ادراک کو ہی ادب کی پہچان کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، ادب کی پہچان کے حوالے سے ادب کی مختصر تعریف لکھیے۔ ادب کی پہچان کے حوالے سے ادب کی مختصر تعریف لکھیے۔ جواب، ادب کی پہچان کس طرح کرے؟ ایک فنکار اپنے فن کا نمونہ پیش کرتا ہے، وہ کتنا ادبی ہے۔ عبد المغنی نے زیر نصاب مضمون ادب کی پہچان میں مکمل زور ذرا سی بات پر دیا گیا ہے۔ مکمل زور اسی بات پر دیا گیا ہے کہ ہر تحریر ادبی نہیں ہوتی، ہر تحریر ادبی نہیں ہوتی۔ ایک فنکار اپنا جو ادبی نگارش پیش کرتا ہے وہ فنی نمونہ جیسے پڑھ کر ہمارے اندر سرور کی کیفیت پیدا ہو پیش کرتا ہے، وہ فنی نمونہ جیسے پڑھ کر ہمارے اندر سرور کی کیفیت پیدا ہو اور ہم اسے آسودگی محسوس کرے یہ آپ کے مختصر سوالات ہو گئے، اور طویل سوالات میں آپ اسی کو تھوڑا سا اگر لمبا کر کے لکھیں گے تو آپ کے طویل سوالات کے جواب بھی بن جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں معروضی سوالات آبجیکٹیو کی طرف۔ اب ہم اس چیپٹر کے معروضی سوالات دیکھ لیتے ہیں، یعنی آبجیکٹیو۔ اگر آپ کو نوٹس یاد ہوگا تو آپ آسانی کے ساتھ معروضات یعنی آبجیکٹیو بنا سکتے ہیں اور بنائیں گے۔ سوال نمبر 1، عبد المغنی کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب، عبد المغنی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1934 میں۔ 4 آپشن رہے گا، لیکن آپ کو 4 آپشن رہے گا، میں یہاں صرف ایک بتا دیا ہوں جو صرف صحیح ہے، جواب ہے۔ سوال نمبر 2، ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ تو ڈاکٹر عبد المغنی۔ سوال نمبر 3، ڈاکٹر عبد المغنی کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں یعنی آپ کے چیپٹر میں، آپ کی کتاب میں شامل ہے؟ تو کیا ہوگا جواب؟ ادب کی پہچان۔ سوال نمبر 4، عبد المغنی نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی؟ عبد المغنی نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی؟ تو مدرسہ شمس الہدیٰ میں۔ جواب کیا ہوگا؟ مدرسہ شمس الہدیٰ میں۔ وہاں 4 آپشن رہے گا، لیکن آپ کو صرف یاد رکھنا ہے مدرسہ شمس الہدیٰ میں ڈاکٹر عبد المغنی نے تعلیم حاصل کی۔ سوال نمبر 5، ڈاکٹر عبد المغنی نے مدرسہ شمس الہدیٰ میں کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ مدرسہ شمس الہدیٰ میں کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ تو جواب ہوگا عالم تک۔ جواب کیا ہوگا؟ عالم تک۔ سوال نمبر 6، ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز کس کالج سے کیا؟ ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنی ملازمت، اپنی نوکری کا شروعات کس کالج سے کیا؟ تو جواب ہوگا پٹنہ کالج سے۔ سوال نمبر 7، عبد المغنی نے پٹنہ کالج میں کس حیثیت سے بحال ہوئے؟ کس حیثیت سے ان کی ملازمت شروع ہوئی؟ تو جواب ہوگا لیکچرر۔ اگر انگریزی ہوگا تو آپ انگریزی میں لگائیں گے۔ سوال نمبر 8، ڈاکٹر عبد المغنی کے والد کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہوگا مولانا عبد الرؤف۔ کیا ہوگا؟ 4 آپشن رہے گا، لیکن آپ کو لگانا کس پہ ہے؟ مولانا عبد الرؤف پہ۔ سوال نمبر 9، ڈاکٹر عبد المغنی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ ابتدائی تعلیم یعنی شروعاتی تعلیم، شروعاتی ایجوکیشن کہاں ہوئی ہے؟ تو گھر پر۔ کہاں ہوئی ہے؟ گھر پر۔ سوال نمبر 10، ادب کی پہچان کس طرح کا مضمون ہے؟ ادب کی پہچان کس طرح کا مضمون ہے؟ تو آپ کہیں گے تنقیدی ہے۔ کیا ہے یہ؟ تنقیدی ہے۔ اور سوال نمبر 11، عبد المغنی نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ میں بتا دیا ہوں کہ ڈاکٹر عبد المغنی نے تقریباً 20 کتابیں لکھے۔
عبد المغنی نے کتنے کتابیں لکھے؟ جواب ہوگا 20 کتابیں۔ کتنا ہوگا؟ 20۔ آخری ہے 12 نمبر، ڈاکٹر عبد المغنی کی وفات کب ہوئی؟ وفات مطلب انتقال، وصال، ان کی موت کب ہوئی، کس سن میں ہوا؟ ڈاکٹر عبد المغنی کی وفات کب ہوئی ہے؟ تو 2006 میں، 2006 عیسوی میں پٹنہ میں، 2006 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی وفات کب ہوئی ہے؟ 2006 میں، اور پیدا کب ہوئے ہیں؟ تو 1934 عیسوی میں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ آسانی کے ساتھ اسے تیاری کریں گے۔ اپنی ہمت کو نہ ہاریں، آپ اردو کو سخت نہ مانیں بلکہ آسانی کر لے، اپنی ذہن نشی کر لے، مجھے اردو میں اچھے نمبر لانا ہے، اور تیاری شروع کر دے اور محنت شروع کر دے۔ پھر ملتے ہیں دوسرے چیپٹر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔